تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکرٹ پاک ٹی وی۔ امریکہ نے ٹوکیو پر ایٹمی حملہ کیوں نہیں کیا؟ ویسے یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ 6 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹمی حملہ کیوں کیا؟ اس کے 3 دن بعد امریکہ نے ناگاساکی پر ایٹمی حملہ کر دیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملوں کے نتیجے میں 1,40,000 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ اس کے 2 ہفتے بعد جاپان نے ہتھیار پھینک دیے۔ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب جاپان کو ایٹمی حملوں کا نشانہ بنایا گیا تو ایڈولف ہٹلر اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ ہٹلر کی موت کی تاریخ 30 اپریل 1945 بتائی جاتی ہے۔ اس کے 4 ماہ بعد امریکہ نے جاپان پر ایٹمی حملے کیے۔ کہا جاتا ہے کہ ایڈولف ہٹلر نے پہلے سائنائڈ کا کیپسول کھایا اور پھر خود کو گولی مار لی۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی ایوا بران نے بھی یہی کچھ کیا۔ ایوا بران سے ہٹلر نے شادی موت سے 48 گھنٹے پہلے کی تھی۔ سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آخر امریکہ کو جاپان پر ایٹمی حملوں کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ امریکہ اس جنگ کو جلد ختم کرنے کا خواہاں تھا، کیونکہ اس کی فوجوں کا نقصان ہو رہا تھا۔ ان حملوں سے امریکہ سپاہیوں کی جانیں بچ گئی۔ اس کے علاوہ ان حملوں کی وجہ سے جاپانی سپاہیوں اور شہریوں کی جانیں بھی محفوظ ہو گئیں۔ ان حملوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ جاپان ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا، اور ان حملوں سے قبل یہ تاثر پھیل رہا تھا کہ جاپان ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار نہیں۔ ان ایٹمی حملوں کا ایک اور بڑا سبب یہ تھا کہ امریکہ پرل ہاربر یعنی امریکہ کا بحری اڈہ پر جاپانی حملوں کا انتقام لینے پر تلا ہوا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پرل ہاربر پر جاپانی حملے کے بعد ہی امریکہ دوسری جنگ عظیم میں شامل ہوا۔ جاپان نے جنگ کے دوران جس برابریت کا مظاہرہ کیا تھا، امریکہ یہ حصہ بھی برابر کرنا چاہتا تھا۔ ہیروشیما پر حملے کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ہیروشیما پر جاپان نے کوئی فضائی حملہ نہیں کیا تھا۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایٹم بم کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے یہ شہر مناسب ہے۔ ہیروشیما اس زمانے میں جاپان کا ایک اہم فوجی اڈہ بھی تھا۔ امریکی صدر ٹرومین نے فیصلہ کیا تھا کہ جاپان کے شہر پر ایٹمی حملوں سے کوئی خطر خواہ تاثر پیدا نہیں ہوگا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ جاپان کی جنگ لڑنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا جائے۔ اس وقت ہیروشیما کی آبادی 3,18,000 تھی اور جاپان کا 7واں بڑا شہر بھی تھا۔ اس کی فوجی اہمیت کا یہ عالم تھا کہ یہاں فوجی اسلحہ سپلائی کرنے کا ایک بڑا ڈیپو تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہیروشیما پر ایٹمی حملوں سے 70,000 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ناگاساکی پر حملے سے 40,000 افراد لقمہ و جل بنے۔ بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر مزید ہزاروں افراد موت کی وادی میں اتر گئے۔ تابکاری کے اثرات نے کئی بیماریاں پھیلا دی، جن میں سرطان کا مرض بھی شامل تھا۔ مجموعی طور پر 12 لاکھ افراد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ ہیروشیما کے بعد ناگاساکی کو کیوں ایٹمی حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ ناگاساکی اس وقت وہ شہر تھا جہاں بحری جہاز بنائے جاتے تھے۔ اس صنعت کے قیام کا مقصد ہی تباہی پھیلانا تھا۔ اس شہر کے ارد گرد پہاڑیوں کی موجودگی نے تباہی کو کم کرنے میں مدد کی۔ یہاں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 60,000 سے 80,000 بتائی جاتی ہے۔ یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ امریکہ نے جرمنی پر ایٹم بم کیوں نہیں برسائے۔ اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت تک ایٹم بم پوری طرح تیار ہی نہیں ہوا تھا۔ جب جرمنی نے سرکاری طور پر ہتھیار پھینک دیے، جرمنی نے 7 مئی 1945 کو اتحادی طاقت کے سامنے ہتھیار پھینکے تھے۔ امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر پھینکے جانے والے بموں کو چھوٹا لڑکا اور موٹا آدمی قرار دیا تھا۔ ابھی تک اس بات پر اتفاق نہیں ہو سکا کہ کیا ایٹمی حملوں کا فیصلہ ایک سنجیدہ خیال تھا۔ ایٹم بم کا پہلا کامیاب تجربہ 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو میں کیا جا چکا تھا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔